وہ تقریباً بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی عمر ڈھل چکی تھی، بازار حسن کی زینت بنے اسے 13 سال گزر چکے تھے۔ آج اس کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر تھی۔ نہ جانے کیسے میں نے اسے مشورہ دے ڈالا تھا کہ تم نے اس راہ پر چل کر ساری زندگی گناہ کمایا ہے، کم از کم بیٹی کو تو اس راہ سے بچا لو، کم از کم اسے تو سکون سے جینے دو۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی، اتنا مسکرائی تھی کہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، وہ ہنسی کی وجہ سے نکلنے والا پانی نہیں تھا آنکھ سے، وہ قرب میں مجبور ہو کر مسکرانے کے باوجود نکل آنے والے آنسو ہی تھے۔ اور مسکراہٹوں کے دوران نکلنے والے آنسو کو پہچان لینا بھی مہارت ہوتی ہے۔ مسکراہٹ کے بعد جب اس نے اپنے آنسو کو ضبط کر لیا تو اس کی آنکھیں قرب کی وجہ سے لال دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے لہجہ کو حت المقدور نارمل بناتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں، اگر آپ کو لگے اس میں کہیں کوئی گنجائش باقی تھی تو ٹھیک ہے، میں یہ جگہ چھوڑ دوں گی، اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تو آج کے بعد کبھی کسی طوائف سے اس کی رودات سنے بغیر اسے مشورہ نہ دینا۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی۔ میرا نام عتیقہ فیروز ہے۔ میرے گھر والوں نے میری شادی میرے خالہ زاد سے طے کر دی تھی، جبکہ میں اپنے کلاس فیلو وجاہت کو پسند کرتی تھی۔ میں نے گھر والوں کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ میں وجاہت کے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مگر میرے والدین کسی بھی صورت وجاہت کے ساتھ میری شادی کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ وجہ وجاہت اور اس کے باپ کا کردار تھا۔ وجاہت کا باپ گاؤں کا چودھری تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کی ناحق زمین دبا رکھی تھی، غریب لوگوں سے مفت میں مشقت لیتا تھا، اگر کوئی آدمی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے مروا دیتا تھا۔ میرے گھر والوں نے ان وجوہات کی بنا پر وجاہت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، محاذ کھڑا کر دیا، جبکہ مجھے وجاہت کے خاندان کی یہی خوبی سب سے زیادہ پسند تھی کہ پورے گاؤں پر ان کا رعب اور دبدبا تھا، یہاں تک کہ ان کے ڈیرے پر بیٹھے لوفر لفنگے لوگ اگر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے تو وجاہت اور اس کے باپ کے خوف کی وجہ سے خاموش رہتے۔ جب میرے گھر والے کسی صورت نہ مانے تو میں نے راتوں رات گھر چھوڑ دیا اور وجاہت سے نکاح کر لیا۔ طاقت میں وجاہت کا خاندان میرے خاندان سے بہت آگے تھا، میرے خاندان والے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، لہٰذا میری فیملی نے چپ چاپ گاؤں چھوڑ دیا اور شہر شفٹ ہو گئے، جبکہ میں وجاہت کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینے لگی۔ مگر کب تک نارمل زندگی جی سکتی تھی؟ وجاہت سے شادی کے 1.5 سال بعد میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام تحریم رکھا گیا۔ جب تحریم 2 سال کی تھی تو ایک دن وجاہت کا قتل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وجاہت نے کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جو کہ گاؤں میں مہمان تھی، تو لڑکی کے بھائی نے وجاہت کو قتل کر دیا۔ گو کہ ہمارے گاؤں کی کوئی لڑکی ہوتی تو شاید اس کا بھائی یہ جرت نہ کرتا، مگر ان مہمانوں کو شاید وجاہت کے خاندان کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر وہ وجاہت سے زیادہ مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وجاہت کی موت کے کچھ عرصے بعد مجھ سے قانونی کارروائی کے نام پر چند خالی کاغذات پر دستخط لیے گئے۔ اس کے بعد مجھے بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کاغذات پر ہم نے لکھا ہے یا لکھنا ہے کہ تم اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوتی ہو۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے بہت سے ٹھکانے ڈھونڈے، مگر ہر کوئی مجھے جسم کا بھوکا ہی ملا۔ میں نے بہت معزز لوگوں کو بھی کام اور نوکری کے عوض ایک یہی غلط کام مانگتے ہوئے دیکھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے ہم سے بہتر ہی سوچتے ہیں۔ میں نے ایک فلاحی ادارے میں پناہ لی، جہاں سے میرے سامنے لڑکیوں کو لے جا کر نکاح کے جھانسے میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا یہ نہ ہی پوچھیں، اور اگر کوئی اپنے خلاف آواز اٹھاتی تو مار دی جاتی۔ نہ جانے کیوں وہاں مجھے میں خود کیا میری معصوم بچی بھی محفوظ نہ لگی۔ میں نے وہاں بھی رہنا چھوڑ دیا۔ جب میں ایک گھر میں بطور ملازمہ کام کر رہی تھی
تو گھر کے مالک نے بیوی کی غیر موجودگی میں مجھ سے زبردستی کی کوشش کی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب کسی بھی صورت عزت محفوظ نہیں تو کیوں نہ سکون سے یہی کام کر کے خود بھی کماؤں اور بیٹی کو بھی کھلاؤں، اور اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ بیٹی کو تو اس دلدل سے نکال دیں، تو سن لیں، میری بیٹی باہر کی ساری دنیا سے زیادہ یہاں محفوظ ہے۔ باہر جلد یا بدیر اسے کوئی نہ کوئی درندہ نوچنے کے لیے ضرور آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ اگر میں اسے کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دوں تو بھی ایک نہ ایک دن یہ کام ہوگا، اور شاید اس کے بعد یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ قانون جو میری عزت نہیں بچا سکا اور زندگی نہیں بچا سکا، وہ میری بیٹی کی عزت اور زندگی کو کیا بچائے گا، بلکہ میری بیٹی کی موت کے بعد اس کے قاتلوں کو سزا تک نہ دے سکے گا۔ تو اس سے کہیں زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی یہاں ہی رہے اور اپنی مرضی سے جیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی میری بیٹی اقرا کائنات کی طرح بے موت مرے۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، میں نے فقط ایک ہی جملہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، اور میں وہاں سے چلا آیا کہ ماں باپ اولاد کے لیے اولاد سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ یہ دنیا درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاید اس کے بعد مجھے بھی یہ لگا کہ ماں کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کم از کم وہاں پر وہ کسی درندے اور بھیڑیے کی ہوس کا نشانہ تو نہیں بن رہی تھی، کم از کم وہ محفوظ ہاتھوں میں تو تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔